گفتگو ہماری فلسفہ عزاداری کے متعلق ہے کہ تمہید میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خداوند تبارک و تعالی نے یہ نظام اور یہ کائنات جس میں انسان کو خلق کیا ہے، ایسا نظام مقرر فرمایا ہے انسان کی پرورش، انسان کی ارتقاء اور انسانی تکامل کے لیے کہ اس میں ہمیشہ حق و باطل برسر پیکار ہے، یعنی انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ حق و باطل میں سے اپنے انتخاب اور اپنے اختیار سے ایک راستہ چن لے اپنے لیے، اور انجام بھی انسان کا وہی ہوگا جو راستہ انسان خود اپنے لیے انتخاب کر لے۔ حق و باطل کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قانون یہ ہے کہ حق و باطل کی نزاع فقط انسان کے لیے ہے اور انسان کے اندر ہے۔ انسان سے باہر کی دنیا میں صرف حق ہے، باطل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور حق و باطل کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ حق انسان سے ہٹ کر باطل سے نبردآزمہ نہیں ہے، اور باطل بھی انسان سے ہٹ کر حق کے ساتھ برسر پیکار نہیں ہے، بلکہ حق و باطل انسان کے دوش پر، انسان کے سہارے، انسان کے ذریعے آپس میں برسر نبرد ہیں۔ یعنی ان حق کے بھی کچھ اہل ہیں، باطل کے بھی کچھ اہل ہیں۔ حق و باطل کی جنگ میں در حقیقت اہل حق اور اہل باطل کی جنگ ہے۔ اور پھر یہ بھی قانون ہے کہ حق و باطل کی اس جنگ میں جب تک انسان اپنی ارتقاء کو نہیں پہنچ جاتا، اپنے تکامل کو نہیں پا لیتا، اپنے مقصد خلقت تک نہیں پہنچ جاتا، حق و باطل کا یہ دعویٰ اور یہ نزاع جاری رہے گی۔ نہ حق مٹے گا نہ باطل، بلکہ یا حق کا غلبہ ہوگا یا باطل کا غلبہ ہوگا۔ اگر حق کا غلبہ ہو باطل مغلوب ہوگا، اور اگر باطل کا غلبہ ہو تو حق مغلوب ہوگا، لیکن مٹیں گے نہیں، مریں گے نہیں۔ ایک غالب اور ایک مغلوب ہوگا۔ حق و باطل کی غالبیت اور مغلوبیت در حقیقت اہل حق کا غلبہ اور اہل حق کی مغلوبیت ہے۔ حق کا غلبہ یعنی اہل حق کا غالب آنا، باطل کا غلبہ یعنی اہل باطل کا غالب آ جانا۔ اب اہل حق اور اہل باطل جب غلبے کے لیے ایک دوسرے سے برسر نزاع ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اہل حق چند خصوصیات ان میں موجود ہوں، جیسا کہ اہل باطل میں بھی چند خصوصیات موجود ہوں، تاکہ یہ نزاع، یہ جنگ چھیڑی جا سکے اور جاری رکھی جا سکے۔ سب سے پہلے اہل حق شناس ہوں۔ اگر اہل حق کو حق کی پہچان نہ ہو، حق کی معرفت نہ ہو، حق کا علم نہ ہو، ممکن نہیں ہے وہ اہل حق قرار پائیں، حق کے دفاع میں لڑیں، حق کو احیا کریں، زندہ کریں، حق کو بچائیں تاکہ نتیجے میں حق ان کو بچا لے۔ سب سے پہلی خصوصیت حق شناسی ہے۔ پھر حق شناسی کے ساتھ ساتھ حق جوئی، حق کی تلاش کرنا، حق کو ڈھونڈنا، منتظر نہ رہے کہ حق انسان کے پیچھے آئے، حق انسان کا پیچھا کرے،
بلکہ انسان حق کا پیچھا کرے، انسان حق کا تعاقب کرے، حق کو اپنے پیچھے لگائے، حق کے پیچھے جائے، حق جوئی، اور پھر حق پرستی۔ انسان اپنی زندگی میں اپنی یہ سنت، اپنے لیے یہ وتیرہ اور اپنے لیے یہ قانون مقرر کر لے کہ اس نے زندگی میں فقط حق کو ماننا ہے، حق کے سامنے تسلیم ہونا ہے۔ حق پرست انسان، حق خواہ انسان، حق جو انسان، حق طلب انسان، اگر یہ خصوصیات نہ ہوں، انسان اگر حق پرست نہ ہو، حق جو نہ ہو، حق یاب نہ ہو، حق کو زندہ نہیں رکھ سکتا، حق کو بچا نہیں سکتا باطل سے۔ اور جب انسان حق کو نجات نہ دے سکے، حق بھی انسان کو نجات نہیں دے سکتا، حق انسان کو نہیں بچا سکتا۔ پس انسان اپنے بچاؤ کے لیے، انسان اپنی نجات و بقا کے لیے مجبور ہے حق بچانے پر، اور حق کا بچانا ان خصوصیات پر منحصر ہے کہ انسان حق شناس ہو، حق جو ہو، حق یاب ہو، حق طلب ہو اور حق پرست ہو، دائرہ حق سے باہر قدم نہ رکھے، حق کو اپنے تابع نہ بنائے بلکہ حق کے تابع بنے، خود حق کی شناخت نہ بنے بلکہ حق کو اپنی شناخت بنا دے۔ حمید علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، اعرف الحق تعرف الرجال، حق کو پہچانو، حق کی پہچان سے شخصیات کو پہچانو، نہ یہ کہ شخصیت کو اصل قرار دو، معیار قرار دو اور شخصیت کے ذریعے حق کو پہچانو۔ شخصیات حق کی کسوٹی نہیں ہے، رجال حق کی کسوٹی نہیں ہے، انسان حق کی کسوٹی نہیں ہے، بلکہ حق انسان کی کسوٹی ہے، حق رجال کی کسوٹی ہے، حق شخصیات پرکھنے کے لیے معیار ہے۔ بس حق محوری، حق کے محور میں انسان حرکت کرے۔ اور اسی طرح اہل باطل اگر باطل شناس نہ ہو، باطل خواہ نہ ہو، باطل یاب نہ ہو، باطل پرست نہ ہو، وہ حق کا سامنا نہیں کر سکتے، وہ باطل کو بچا نہیں سکتے، وہ باطل کے زیر سایہ زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ ممکن نہیں ہے کہ پھر باطل بھی ان پر سایہ فگن ہو اور باطل کے سائے میں باطلانہ زندگی بسر کر سکیں۔ بس ان میں بھی یہ خصوصیات ضروری ہیں، حق پرستوں میں بھی یہ خصوصیت ضروری ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات حق و باطل جو انسان کی خاطر دست بے گریباں ہیں، انسان اس نظام میں، انسان اس جھگڑے میں، انسان اس جنگ میں، انسان اس نبرد میں مختلف کردار ادا کرتا ہے۔ حق و باطل آپ کے لیے برسر پیکار ہیں۔ ممکن ہے کبھی ہم تماشائی بن جائیں، کبھی ہم غیر جانبدار بن جائیں، کبھی باطل پرست اور کبھی حق پرست بن جائیں۔ کب انسان غیر جانبدار یا تماشائی بن جاتا ہے حق و باطل کے نظام میں، حق و باطل کے اس کھیل میں؟ جب انسان میں بے حسی آ جائے، انسان بے حس ہو جائے۔ بے حسی انسان کو یا تماشائی بنا دیتی ہے یا پھر غیر جانبدار، ساکت اور خاموش، مصلحت طلب، عافیت طلب، مصلحت پرست بنا دیتی ہے، نہ حق پرست، نہ حقیقت پرست، بہانہ جو۔ ہزار بہانے انسان تلاش کرتا ہے
اپنی عافیت اور اپنے سکوت کی توجیہ اور اپنے سکوت کی تعویل اور اپنے سکوت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. بے حس انسان، بے حسی موت کے مترادف ہے. بے حسی تباہی، بربادی اور فنا کا نام ہے. بے حسی در حقیقت تمام مشکلات کا پیش خیمہ ہے. بے حسی در اصل سارے مسائل کا منشا اور سبب ہے. بے حسی کی وجہ سے تمام مشکلات انسان کے دامنگیر ہیں. تمام قباحتیں، تمام بیماریاں، تمام برائیاں سب کے سب بے حسی کا نتیجہ ہے. اگر بے حس نہ ہو انسان خاموش نہیں رہ سکتا. آپ دیکھیں خدا نخواستہ اگر کوئی مریض ہو اور مرض بھی اس کی مرض علیم ہو، علم درد آور مرض میں اگر مبتلا ہو، خاموش نہیں بیٹھتا. دیکھیں کبھی درد آور امراض میں مبتلا لوگوں کو. امراض مختلف ہیں. کچھ امراض ایسی ہیں درد آور نہیں ہے، مرض ہے، درد نہیں ہے انسان کے اندر. کچھ امراض ایسی ہیں جن میں انسان کو درد بھی محسوس ہوتا ہے، اور درد کی بھی پھر نوعیت ہے. کبھی بہت شدید، بہت سخت، بہت زیادہ درد انسان کے وجود میں محسوس ہوتا ہے. اس درد مند کو اگر دیکھیں، جس کو درد ہے، اس کا درد اس کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیتا. اس کا درد اس کو خاموش نہیں بیٹھنے دیتا. اس کا درد اس کو سونے نہیں دیتا. اس کا درد اس کو کھانے نہیں دیتا. اس کا درد اس کو پینے نہیں دیتا. اس کے درد نے اس سے آسائش اور آرام اور رفاہ اور استراحت سب کچھ چھین لیا ہے. ویران کر دی اس نے دنیا. درد نے انسان کی دنیا ویران کر دی. نہ بیوی کا خیال ہے، نہ بچوں کا خیال ہے، نہ عزیز و اقارب کا خیال ہے، نہ مال و منال کا خیال ہے، نہ کوٹھی و بنگلے کا خیال ہے. ساری کی ساری توجہ، بھرپور توجہ درد نے اپنی طرف مبذول کرائی ہوئی ہے. آپ کبھی پوچھتے ہیں بھائی آج نظر نہیں آتے، کبھی آپ پوچھتے ہیں بھائی آئے نہیں ہمارے ہاں، کبھی آپ کہتے ہیں بھائی وعدہ کیا تھا آپ نے پورا نہیں کیا، میں آپ کا منتظر رہا آپ نہیں آئے، وہ فلاں کام آپ نے کہا تھا انجام نہیں دیا. سب کا ایک جواب ہے. کیا؟ ایک جواب کہ مجھے ان چیزوں کی کوئی فکر نہیں ہے، میں اپنے درد میں مبتلا ہوں. اس درد نے مجھے سب کچھ بلا دیا ہے. اب آپ جو درد مند نہیں ہیں، آپ کو وعدے بھی یاد ہیں، وعید بھی یاد ہیں، آپ کو رفت و آمد کا بھی اندازہ ہے، آپ کو کھانے پینے کا بھی خیال ہے، آسائش و آرام بھی آپ کو محسوس ہو رہا ہے، سردی اور گرمی بھی آپ کو لگ رہی ہے. لیکن جو درد مند ہے اس کو نہ سردی لگ رہی ہے نہ گرمی. درد اس کی توجہ دوسری طرف جانے ہی نہیں دیتا. سردی کو کیوں کر سوچے، گرمی کے متعلق کیوں سوچے. درد نے ساری توجہ اپنی طرف مبذول کی ہوئی ہے. دیکھا ہے کبھی درد مند کا حال ہم نے؟ لیکن اسی درد مند کو، جس کو شدید درد ہے، آہو واویلا، چیخو پکار، شور، فریادیں، ہاں اور ہو، اسی کو اگر طبیب آ کر بے حسی کی ایک دوا کھلا دے، بے حسی کا ایک انجیکشن لگا دے، بے حسی کی ایک دوا اس کے حلق میں ڈال دے، اس کے ناک میں اس کو سنگا دے، بے حسی کی بو اس کے مشام کے قریب سے گزر جائے، کیا ہوگا؟ ناگہان وہ آہو واویلا ختم ہو گیا، وہ آہو فریاد
خاموش، وہ نالہ و فغاں ساکت، وہ تڑپ، وہ اضطراب، وہ بے چینی، وہ سب ختم ناگہان۔ کس نے ختم کر دیا؟ بے حسی نے۔ بے حسی نے آہ و فغاں چھین لی اس سے، بے حسی نے نالہ و درد چھین لیا اس سے۔ درد کو مداوا نہیں کیا، مسکن بے حس کسی کیا جاتا ہے، بے حسی علاج نہیں ہے۔ بے حسی یعنی فراموشی، بے حسی یعنی بھول جاؤ، بے حسی یعنی نسیان، بے حسی یعنی کچھ دیر کے لیے بے توجہی۔ درد اپنی جگہ موجود ہے، مرض اپنی جگہ موجود ہے، صرف اس مرض کو، اس درد کو احساس نہیں کر رہے۔ حس آپ کی ختم ہو گئی ہے، نہ درد۔ درد لگا ہوا ہے، مرض لگی ہوئی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر انسان بے حس نہ ہو، اس کو بے حسی کی دوا نہ کھلا دی گئی ہو، اس کو بے حسی کی بو نہ سنگا دی گئی ہو، ممکن ہے یہ آہ و فغاں، یہ نالہ و فریاد، یہ چیخ و پکار اس کے درد کا مداوا ثابت ہو جائے۔ ممکن ہے کوئی یہ نالہ و فغاں سن کے آ جائے، اس کے درد کا علاج کر دے آ کر۔ لیکن جب درد ہے، حس نہیں ہے، آواز نہیں ہے، سکوت ہے، خاموشی ہے، درد سے بے توجہی اور غفلت ہے، درد اپنی جگہ موجود بلکہ بڑھ رہا ہے، مرض میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب ہنس بھی رہا ہے، کھیل بھی رہا ہے، خوش بھی ہے، زندگی بھی ہے، رونق بھی ہے، گھر بھی ہے، بہاریں بھی ہیں، سردی بھی ہے، گرمی بھی ہے، محفلیں بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ آپ تو مریض تھے، یہ سب کچھ کیسے شروع ہو گیا؟ یہ سب کچھ بے حسی کے طفیل ہے۔ بے حسی انسان سے درد نہیں چھینتی، درد کا احساس چھین لیتی ہے، درد اپنی جگہ باقی رہتا ہے۔ اب اگر حق اور باطل برسر پیکار ہیں، اور وہ بھی انسان کی خاطر، انسان کے ارتقاء اور انسان کے تکامل کے لیے، ایسے میں حق پرست بے حس ہو جائے، ایسے میں حق خواہ بے حس ہو جائے، حق طلب، حق جو، یہ بے حس ہو جائے۔ بے حسی اس کی نزاع حق و باطل میں کوئی کردار ادا نہیں کرتی، صرف اس جنگ اور اس جھگڑے کو فراموش کروا دیتی ہے۔ انسان فقط غافل ہو جاتا ہے، نزاع اپنی جگہ باقی ہے، جنگ اپنی جگہ باقی ہے، معرکہ گرم ہے، انسان بے حس ہے۔ اس میں بے حسی سب سے بڑا درد ہے جو انسان جس میں مبتلا ہے۔ تمام درد دوسرے بھول جاتے ہیں اس ایک درد کی وجہ سے، جو درد بے حسی میں مبتلا ہو جائے۔ بے حسی سب سے بڑی آفت ہے، بے حسی سب سے بڑی بلا ہے کہ جب انسان بے حس ہو جائے۔ بے حس انسان اشیاء کی موجودگی کو احساس نہیں کرتا۔ ابھی اگر کسی کے بدن کو حس کر دیا جائے، بے حس کر دیا جائے، اب دیکھیں اس کو سردی نہیں لگ رہی، اس کو گرمی نہیں ہو رہی، آپ اس کے بدن پہ ہاتھ لگائیں، اس کو محسوس نہیں ہو رہا کہ اس کے بدن کو کوئی چیز چھو رہی ہے۔ بے حسی نے اس کا رابطہ پوری دنیا سے کاٹ دیا، بے حسی نے اس کو پوری دنیا سے لا تعلق کر دیا، صرف اپنی ذات کے اندر اس کو لا کر چھوڑ دیا۔ بے حسی انسان کے ساتھ یہ کردار بھی ادا کرتی ہے۔ اب حق و باطل کی جنگ میں حق بچے گا تو انسان بچے گا، حق بچے گا تو انسان کو بچائے گا، اور حق انسان کے ذریعے، اہل حق کے ذریعے
اور اہل حق اس وقت حق کو بچا سکتے ہیں، حق کی حمایت کر سکتے ہیں، حق کی نصرت کر سکتے ہیں، حق سے دفاع کر سکتے ہیں جب حق کو احساس کریں، بے حس نہ ہو، ان میں بے حسی نہ ہو۔ اگر بے حس ہو گئے، ہزار فریادیں کرے حق، ہزار پکارتا رہے حق، بے حسی کے کان بہرے ہوتے ہیں، بے حسی کے کان میں کوئی آواز نہیں پڑتی، آپ پکار پکار کے کہتے رہیں۔ اور یہ آپ محسوس کر رہے ہوں گے اپنی زندگی میں، اس کی بڑی بڑی مثالیں آپ کی زندگی میں ہیں۔ آپ کی خدمت میں میں فقط بے حسی کا ایک نمونہ عرض کرتا ہوں، دیکھیں کہ بے حسی کیا کرتی ہے انسان کے ساتھ، حق کے ساتھ، حق خواہ کے ساتھ اور امام حق کے ساتھ۔ انبیاء پر جتنے ظلم ڈھائے گئے اس میں سب سے زیادہ حصہ بے حسی کا ہے۔ ائمہ پر جتنے مصائب نازل ہوئے سب سے زیادہ حصہ اس میں بے حسی کا ہے، سب سے زیادہ حصہ بے حسی کا ہے۔ شاہد اب بڑے بڑے معرکے آپ کی نظروں میں ہیں، آپ کی خاطر میں ہیں، صرف ایک مظلوم ترین انسان جو بے حسی کے ہاتھوں مظلوم بنا، جس پر بے حسی نے اتنے جور، اتنے ستم کیے کہ اول مظلوم کائنات بن گیا بے حسی کے ہاتھوں۔ ظالم کے ہاتھوں نہ، ستمکار کے ہاتھوں نہ، کسی شہنشاہ اور بادشاہ کے ہاتھوں نہ، بلکہ بے حسی کے ہاتھوں۔ کس کی بے حسی کے ہاتھوں؟ اہل حق جب بے حس ہو جائیں، ان کی بے حسی کے ہاتھوں امام حق نے جو جور اٹھائے ہیں اور جو ظلم اٹھائے ہیں۔ ذات گرامی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، تاریخ میں آپ دیکھیں بے حسی نے جتنا ظلم اس انسان کے ساتھ کیا ہے پوری کائنات کے ساتھ اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا ظلم کیا بے حسی نے۔ اہل حق جب بے حس بن گئے، بہت سے لوگوں سے پالا پڑا امیر المومنین علیہ السلام۔ مکہ کی زندگی میں مشرکین سے پالا پڑا، مدینے کی زندگی میں بت پرستوں سے پالا پڑا، یہود سے پالا پڑا، نصارہ سے پالا پڑا، منافقوں سے پالا پڑا، بہت سو سے امیر المومنین کی زندگی میں آپ کو جگہ جگہ یہ واقعات ملیں گے، لیکن سب سے زیادہ حضرت کی زندگی پر جس چیز نے اثر چھوڑا اہل حق کی بے حسی ہے۔ امیر شام کے ہاتھوں کتنی بڑی خیانت ہوئی، اصحاب جمل کے ہاتھوں کتنی بڑی خیانت ہوئی، قاسطینوں، مارقینوں، ناقصین کے ہاتھوں علی نے کیا کیا جور اٹھائے، اور ایسے میں اپنے دوستوں کے ہاتھوں علی نے کیا کیا جور اٹھائے۔ بے حس انسان جب لشکر بھی تشکیل دے دے وہ پورا لشکر بے حس ہو جاتا ہے، اور بے حسی کے لشکر میں ایک احساس رکھنے والا امام، ایک احساس رکھنے والا انسان، علی کی فریادیں، علی کا واویلا، علی کی آہیں، علی کی پکار، علی کی حسرتیں کس کے ہاتھوں؟ بے حسی کے ہاتھوں۔ کبھی شکوہ نہیں کیا خدایا مجھے عبد و وقت سے کیوں پالا پڑا، کبھی گلہ نہیں کیا خدایا مجھے مرحب سے روبرو کیوں کیا، کبھی شکوہ نہیں کیا کہ مجھے انتر سے کیوں مقابلے کرنا پڑا، کبھی شکوہ نہیں کیا کہ مجھے معاویہ سے کیوں مقابلہ کرنا پڑا، کبھی شکوہ نہیں کیا کہ عمرو عاص سے مجھے کیوں مقابلہ کرنا پڑا۔ ایک شکوہ اگر زبان پر آیا ہے کہ خدایا میں نے کیا کیا تھا،
کس جرم کی سزا ہے کہ میرے حصے میں سب بی حص آئے ہیں، مجھے بی حصوں کے نرغے میں کیوں ڈال دیا؟ یہ امتحان کتنا سخت تھا۔ اب وہ خطبات علی علیہ السلام کے جو اپنے ہی ساتھیوں اور اپنے ہی لشکر اور اپنے ہی دوستوں کو علی علیہ السلام نے بیان کیے، نہج البلاغہ بہت سارے خطبات ہیں، ان میں سے میں صرف ایک خطبہ یا اگر وقت ہو تو ایک سے بیشتر آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ خطبات بہت سارے ہیں جو پہلے خطبہ عرض کرتا ہوں کہ بے حسی امام کے ساتھ، علی جیسے امام کے ساتھ، علی جیسے قدرت مند حاکم کے ساتھ بے حسی نے کیا سلوک کیا، اور انتہائی فرومایہ انسانوں کے سامنے علی کو بعض اوقات کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، کن جملات کو سننا پڑا، کیا وقت دیکھنا پڑا۔ یہی مجھے جملہ ذہن میں آ گیا، بہت عظیم جملہ، یہ اخیراً یہ آخری ایام میں ایک ایرانی فوجی افسر، بہت ہی اعلیٰ فوجی افسر جو شہید ہوئے، جنرل سیاد شیرازی، سنا ہوگا خبروں میں آپ نے، خبریں تو سنی ہوگی نا آپ نے۔ چند مہینے پہلے جنرل سیاد شیرازی کو ایران میں شہید کیا گیا۔ ایک بہت ہی عظیم انسان تھا یہ۔ ان کی انٹرویو کا ایک جملہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہا کہ جب جنگ بندی کا اعلان ہوا اور امام خمینی نے رضوان اللہ تعالی علیہ نے جب وہ جملہ کہا کہ میں یہ زہر کا پیالہ پی رہا ہوں، زہر کا گھونٹ پی رہا ہوں، جنگ بندی کر کے زہر کا پیالہ نوش کر رہا ہوں، اس جنرل نے کہا کہ اس وقت میں محاذ جنگ پر تھا۔ اس کے بعد کہا کہ میں 6 مہینے یا 1 سال تک مجھے جرأت نہیں ہوئی کہ میں امام کی خدمت میں حاضر ہوں، امام سے آنکھیں دوچار کر سکوں، نہیں ہو سکا مجھ سے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ امام خمینی جو زہر کا پیالہ پینے پہ مجبور ہوئے تو کیوں، کس نے کیا؟ کہا کہ میرے لیے یہ ننگ کا باعث ہے کہ میری موجودگی میں میرے راہبر کو زہر کا پیالہ پینا پڑے۔ سیاد زندہ ہو، خمینی زہر کا پیالہ پیے۔ انسان جب مالک اشتر کو ایک نیزے کے فاصلے سے جب واپس بلایا گیا، مالک اشتر امام کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ مالک اشتر کے یہی الفاظ تھے کہ ننگ ہے مالک پر کہ مالک زندہ ہو اور علی جنگ بندی پہ مجبور ہو جائے۔ کس نے جنگ بند کروائی علی سے؟ صفین میں جنگ بندی کا زہر کا پیالہ علی نے کیوں پیا؟ معاویہ کی قدرت نے علی کو مجبور کیا تھا، عمرو عاص کی مکاری نے علی کو مجبور کیا تھا، ان کی جنگ نے علی کو مجبور کیا تھا؟ نہیں، صرف ایک چیز نے علی کو زہر کا پیالہ پلایا، جنگ صفین میں جنگ بندی کا اعلان کروایا، مالک کو نصرت کے ایک نیزے کی اندازے سے واپس آنا پڑا، صرف ایک چیز نے، بے حسی نے، بے حسی نے۔ جب اہل حق بے حس ہو جائیں، درد ختم ہو جائے، بے حسی کی بو جب سونگ لیں، درد کا احساس ختم ہو جائے، آہو واویلا ختم ہو جاتا ہے، آہو فغاں ختم ہو جاتی ہے، تڑپ ختم ہو جاتی ہے، حرکت ختم ہو جاتی ہے، وہ بستر پہ لوٹ پوٹ ہونا ختم ہو جاتا ہے، پیچ و تاب کھانا ختم ہو جاتا ہے جب بے حسی آ جائے۔
اسی موقع پہ علی علیہ السلام اپنے لشکر کو خطاب فرماتے ہیں. یہ خطبہ 25 نمبر خطبہ ہے. چونکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اس خطبے کا ایک ایک کلمہ تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں، وقت بہت کم ہے. میں صرف اس کا اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں جو لفظی ترجمہ ہے، ہو بہو کلام مولا ہے، جس میں ایک جملہ اور ایک لفظ بھی اضافی نہیں ہے. جب امیر المومنین علیہ السلام کو پے در پے یہ اطلاعات ملی کہ معاویہ کے اصحاب آپ کے مقبوضہ شہروں پر تسلط جما رہے ہیں اور یمن کے عامل عبید اللہ ابن عباس اور سپہ سالار لشکر سعید ابن نمران بصر ابن ابی ارطاب سے مغلوب ہو کر حضرت کے پاس پلٹ آئے، تو آپ اپنے اصحاب کے جہاد میں سستی اور رائے کی خلاف ورزی سے بددل ہو کر منبر کی طرف بڑھے اور فرمایا، یعنی علی علیہ السلام نے اس موقع پر یہ خطبہ بیان فرمایا کہ معاویہ کے سالار باطل پرست اہل باطل ان کو غلبہ حاصل ہو رہا ہے علی کی حکومت میں. علی نے اس غلبے کا عامل کس کو قرار دیا؟ فوراً مسجد میں تشریف فرما ہوئے، منبر فروز ہوئے اور لوگوں سے، حق پرستوں سے اور اہل حق سے یہ خطاب کیا. کیا فرمایا؟ یہ عالم ہے اس کوفہ کا، میں صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیں آپ، وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے کہ وضاحت کی جائے. یہ عالم ہے اس کوفہ کا جس کا بندوبست میرے ہاتھ میں ہے. اے شہر کوفہ، اگر تیرا یہی عالم رہا کہ تجھ میں آندیاں چلتی رہیں تو خدا تجھے غارت کرے. پھر آپ نے شاعر کا یہ شعر بطور تمثیل پڑھا. اے امر، یہ شعر ہے کسی اور شاعر کا، مولا نے پڑھا. اے امر، تیرے اچھے باپ کی قسم، مجھے تو اس برتن سے تھوڑی سی چکناٹ ہی ملی ہے جو برتن کے خالی ہونے کے بعد اس میں لگی رہ جاتی ہے. مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ بصر، معاویہ کا جو سالار ہے اس کا نام بصر ابن ابی ارطاب ہے. بصر کا جب نام آئے تو معاویہ کے سالار کا نام ہے. مولا فرماتے ہیں مجھے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ بصر یمن پر چھا گیا ہے. بے خدا میں تو اب ان لوگوں کے متعلق یہ خیال کرنے لگا ہوں کہ وہ عنقریب سلطنت و دولت کو تم سے ہتھیا لیں گے. یعنی معاویہ اور اس کے سالار، مولا فرما رہے ہیں کہ تم سے نہیں کہا مجھ سے، کہا تم لوگوں سے عنقریب حکومت وہ لے لیں گے. اس لیے کہ وہ مرکز باطل پر متحد و یکجا ہیں اور تم اپنے مرکز حق سے پراکندہ اور منتشر ہو. تم امر حق میں اپنے امام کے نافرمان اور وہ باطل میں بھی اپنے امام کے مطیع اور فرما بردار ہیں. وہ اپنے ساتھی معاویہ کے ساتھ امانت داری کے فرض کو پورا کرتے ہیں اور تم خیانت کرنے سے نہیں چوکتے. وہ اپنے شہروں میں امن بحال رکھتے ہیں اور تم شورشیں برپا کرتے ہو. اگر میں تم میں سے کسی کو لکڑی کے ایک پیالے کا بھی امین بناؤں، توجہ فرمائیں، ایک بیدار امام، ایک درد مند امام بھی حصوں کے نرغے میں اس کی یہ فریاد ہے، اگر میں تم میں سے کسی کو لکڑی کے ایک پیالے کا بھی امین بناؤں تو یہ ڈر رہتا ہے کہ وہ اس کے کنڈے کو ہی توڑ کر لے جائے گا. اے اللہ، وہ مجھ سے دل تنگ ہو چکے ہیں اور میں ان سے، وہ مجھ سے اکتا چکے ہیں اور میں ان سے. مجھے ان کے بدلے میں اچھے لوگ عطا کر اور میرے بدلے میں انہیں کوئی برا حاکم عطا کر. خدایا ان کے دلوں کو اس طرح اپنے غضب سے پگھلا دے جس طرح نمک پانی میں گول دیا جاتا ہے. خدا کی قسم میں اس چیز کو دوست رکھتا ہوں کہ تمہارے بجائے میرے پاس بنی فراس ابن غنم کے 1,000 سوار ہوتے، جن کا وصف شاعر نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر تم کسی موقع پر انہیں پکارو تو تمہارے پاس ایسے سوار پہنچیں جو تیز روی میں گرمیوں کے ابر کے مانند ہیں. اس کے بعد حضرت ممبر سے نیچے اتر آئے اور
لوگوں کے دیگر مسائل سنے اور جواب دیا. یہ ایک خطبہ. دوسرا خطبہ 27 نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 27. بہت سارے خطبات ہیں جو علی علیہ السلام نے جنگ کے موقع پر یا کوفہ میں یا مختلف میادین میں بیان فرمائے. 27 نمبر خطبہ سننے کا ہے. جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے اللہ نے اپنے خاص دوستوں کے لیے کھولا ہے. یہ پرہیزگاری کا لباس اللہ کی محکم زرہ اور مضبوط سپر ہے جو اس سے پہلو بچاتے ہوئے اسے چھوڑ دیتا ہے. جہاد کے متعلق فرما رہے ہیں, جو جہاد سے پہلو بچاتے ہوئے اسے چھوڑ دیتا ہے خدا اسے ذلت و خواری کا لباس پہنا دیتا ہے اور مصیبت و ابتلا کی رضا اڑا دیتا ہے, اور ذلتوں اور خاریوں کے ساتھ ٹھکرا دیا جاتا ہے, اور مدہوشی و غفلت کا پردہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے. ذلت اسے سہنا پڑتی ہے اور انصاف اس سے روک لیا جاتا ہے. میں نے اب اپنے اصحاب سے بیان فرما رہے ہیں, میں نے اس قوم سے لڑنے کے لیے توجہ فرمائی. علی کو گلا کیا تھا, علی کا درد کیا تھا؟ آپ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ صبح و شام آپ کس میں مبتلا ہیں؟ وہ جنہوں نے علی کا حق غصب کر لیا. پورے نہج البلاغہ میں 2 خطبے ملتے ہیں ان کے بارے میں, پورے نہج البلاغہ میں جنہوں نے علی کا حق غصب کیا. پورے نہج البلاغہ میں 2 خطبے ملتے ہیں, لیکن پوری نہج البلاغہ بری ہوئی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو علی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, جو علی کے لشکر میں شامل تھے. دیکھو درد علی کیا ہے. میں نے اس قوم سے لڑنے کے لیے رات بھی اور دن بھی, اعلانیہ بھی اور پوشیدہ بھی تمہیں پکارا اور للکارا, اور تم سے کہا کہ قبل اس کے کہ وہ جنگ کے لیے بڑھیں تم ان پر دعویٰ بول دو. خدا کی قسم جن افراد قوم پر ان کے گھروں کے حدود کے اندر ہی حملہ ہو جاتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں, لیکن تم نے جہاد کو دوسروں پر ٹال دیا اور ایک دوسرے کی مدد سے پہلو بچانے لگے, یہاں تک کہ تم پر غارت گریاں ہوئیں اور تمہارے شہروں پر زبردستی قبضہ کر لیا گیا. اسی بنی غامد کے آدمی سفیان ابن اوف کو دیکھ لو کہ اس کی فوج کے سوار شہر انبار کے اندر پہنچ گئے اور حسان ابن حسان بصری کو قتل کر دیا. یہ حضرت کے سالاروں میں سے ایک سالار تھا جو معاویہ کے سالار کے ہاتھوں مارا گیا, اس کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں. اور تمہارے محافظ سواروں کو سرحدوں سے ہٹا دیا, اور مجھے تو یہ اطلاع بھی ملی ہے کہ اس جماعت کا ایک آدمی مسلمان اور ذمی عورتوں کے گھروں میں گھس جاتا ہے. ذمی عورتیں غیر مسلم عورتوں کو کہا جاتا ہے جو اسلامی سلطنت میں پناہ لیے ہوئے ہوتی ہیں, ٹیکس دے کر جو یہودی اور عیسائی اہل کتاب سلطنت اسلامی میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں, غیر مسلم, ان کو ذمی کہا جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ اسلامی سلطنت پر علی کی حکومت میں تمہارے ہوتے ہوئے ایک سالار معاویہ نے حملہ کیا, اور اس نے کیا کیا, اس جماعت کا ایک آدمی یعنی معاویہ کا ایک آدمی مسلمان اور ذمی عورتوں میں گھس جاتا ہے اور ان کے پیروں سے کڑے, ہاتھوں سے کنگن اور گلوبند اور گوشوارے اتار لیتا ہے, اور ان کے پاس اس سے حفاظت کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا تھا سوا اس کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے صبر سے کام لیں یا خوشامدیں کر کے اس سے رحم کی التجا کریں. جب وہ لوٹنے آتا ہے یہ اس کی خوشامدیں کرتے ہیں کہ خدا را ہمیں معاف کر دو. وہ لدے پھندے ہوئے پلٹ گئے, نہ کسی کے زخم آیا نہ کسی کا خون بہا. اب اگر کوئی مسلمان ان سانحات کے بعد رنج و ملال سے مر جائے تو اسے ملامت نہیں کی جا سکتی, بلکہ میرے نزدیک ایسا ہی ہونا چاہیے. العجب ثم العجب, یعنی تعجب ہے مجھے اور بہت ہی تعجب ہے مجھے. خدا کی قسم ان لوگوں کا باطل پر ایکا کر لینا اور تمہاری جمعیت کا حق سے منتشر ہو جانا دل کو مردہ کر دیتا ہے
اور رنج و اندوہ بڑھا دیتا ہے. تمہارا برا ہو، تم غم و حزن میں مبتلا رہو، تم تو تیروں کا از خود نشانہ بنے ہوئے ہو، تمہیں ہلاک و تاراج کیا جا رہا ہے، مگر تمہارے قدم حملے کے لیے نہیں اٹھتے. وہ تم سے لڑ بھڑ رہے ہیں اور تم جنگ سے جی چراتے ہو. اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور تم راضی ہو رہے ہو. اگر گرمیوں میں تمہیں ان کی طرف بڑھنے کے لیے کہتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو کہ یہ انتہائی شدت کی گرمی کا زمانہ ہے، اتنی مہلت دیجئے کہ گرمی کا زور ٹوٹ جائے. اور اگر سردیوں میں چلنے کے لیے کہتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو کہ کڑاکے کا جاڑا پڑ رہا ہے، اتنا ٹھہر جائیے کہ سردی کا موسم گزر جائے. یہ سب سردی اور گرمی سے بچنے کی باتیں ہیں. جب تم سردی اور گرمی سے اس طرح بھاگتے ہو تو پھر خدا کی قسم تم تلواروں کو دیکھ کر اس سے کہیں زیادہ بھاگو گے. اے مردوں کی شکل و صورت والے نامردوں. کس کو کہا؟ جنہوں نے علی کا حق غصب کیا. مشرکین مکہ کو کہا، منافقین مدینہ کو کہا، مرحب و انتر کو کہا. کس کو کہا؟ معاویہ کو کہا؟ نہیں، اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے لشکر کو کہا. اہل حق بی حصوں کو کہا، جو کہنے کو اہل حق تھے لیکن احساس حق ان سے ختم ہو گیا. بی حص ہو گئے ہو تم. علی کا یہ فرمان. عربی جملہ اس کا یہ بنتا ہے، یا اشباء الرجال رباط الحجال ولا یا اشباء الرجال ولا رجالا حلوم الاطفال وعقول الرباط الحجال. یہ عربی جملہ اس کا بہت خوبصورت پیرائے میں اردو اس کی یہ بنتی ہے، اے مردوں کی شکل و صورت والے نامردوں، تمہاری عقلیں بچوں کی سی اور تمہاری سمجھ ہجلا نشین عورتوں کی مانند ہے. میں تو یہی چاہتا تھا کہ نہ تم کو دیکھتا نہ تم سے جان و پہچان ہوتی، ایسی شناسائی جو ندامت کا سبب اور رنج و اندوہ کا باعث بنی ہے. اللہ تمہیں مارے، تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا ہے اور میرے سینے کو غیظ و غضب سے چھلکا دیا ہے. تم نے مجھے غم و حزن کے جرعے اور گھونٹ پے در پے پلائے ہیں. نافرمانی کر کے میری تدبیر اور رائے کو تباہ کر دیا ہے. یہاں تک کہ قریش کہنے لگے کہ علی ہے تو مرد شجاع لیکن جنگ کے طور طریقوں سے واقف نہیں. بی حس جب علی کے ساتھ آ جائیں، علی پہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ جنگ کے اصولوں سے واقف نہیں. یوں نہیں کہ اگر ہم بے حس ہوں گے تو صرف ہمیں نقصان ہوگا، بلکہ سب سے بڑی تہمت آپ کے پیشوا پر لگے گی. میری بے حسی کی وجہ سے میرا امام بدنام ہو جائے گا، میرا مذہب، میرا دین، میرا مسلک بدنام ہو جائے گا، اس پہ تہمت اور بہتان پڑے گا. بے حسی یہ چیز ہے. یہاں تک کہ قریش کہنے لگے کہ علی ہے تو مرد شجاع لیکن جنگ کے طور طریقوں سے واقف نہیں. اللہ ان کا بھلا کرے. کیا ان میں سے کوئی ہے جو مجھ سے زیادہ جنگ کی مہارت رکھنے والا ہو اور میدان جنگ میں میرے پہلے سے کار نمایاں کیے ہوں؟ میں تو ابھی 20 برس کا بھی نہ تھا کہ حرب و ضرب کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، اب تو 60 سال سے بھی اوپر ہو گیا ہوں، لیکن اس کی رائے ہی کیا ہے جس کی بات مانی نہ جائے. اس کی رائے کی اہمیت ہی کیا ہے جس کی بات مانی نہ جائے. یہ کس سے خطاب تھا؟ میں نے کہا بہت سارے خطبات ہیں اور بھی ہیں. خطبہ نمبر 34 ہے، 39 ہے اور بہت سارے خطبات اسی مضمون کے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ شدید لہجہ اور شدید لہن ہے علی کا. بے حسی اور بے حسی کر دکھایا. نمازیں پڑھ رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے، حج بھی کر رہے تھے، لیکن بے حس، درد نہیں تھا. درد، بے درد، بے خاصیت.
بی حس. جب درد نہیں ہے کیوں اٹھے؟ جب درد نہیں ہے کیوں تڑپے؟ بعض ہوتے ہیں نا جو تمارز کرتے ہیں، مریض نہیں ہوتے، درد نہیں ہوتا، لیکن جان بوجھ کر مریضوں والی ادا کرتے ہیں، کردار ادا کرتے ہیں، رول پلے کرتے ہیں مریضوں والا. اب ان کی چیخ و پکار دیکھیں، وہ جو حلوے کے لیے، کسی کھانے کے لیے، کسی عیش و عشرت کے لیے اپنے آپ کو مریض بنا لیتے ہیں، ہوتے نہیں. ان کا انداز دیکھیں. اور وہ جو درد سے کرا رہا ہے، وہ جو درد سے لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، وہ جو درد سے چیخ و پکار کر رہا ہے، اس نے پورے عالم کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے. محلے والے اس سے تنگ ہیں، بھائی روتے کیوں ہو؟ گھر والے اس سے تنگ ہیں، بھائی روتے کیوں ہو؟ شہر والے اس سے تنگ ہیں، بھائی یہ آہو فغاں کیا ہے؟ وہ کسی کی بات پر کام نہیں کرتا، صرف ایک ہی چیز اس کی زبان پر ہے، کیا؟ آہو فغاں. کیوں؟ کہ درد ہے. درد ہو تو آہ نکلتی ہے. بے درد لوگ علی کے ساتھ جمع ہو گئے تھے. دین کا درد نہیں تھا، اسلام کا درد نہیں تھا، حق کا درد نہیں تھا. بے حس کو درد نہیں ہوتا، اس کا درد سلا دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے، اس کو مصنوعی نیند سلا دیا جاتا ہے، اپنے درد سے غافل ہو جاتا ہے. اب کیا کیا جائے؟ حق بچانا ہے اہل حق کے ذریعے. اگر اہل حق کی نسبت بے درد ہو جائیں، بے حس ہو جائیں، حق بھی ختم ہو جائے گا، یہ بے حس قوم بھی ختم ہو جائے گی. پس معرکہ حق و باطل جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ بے حسی کا مداوع کیا جائے، بے دردی کو درد میں تبدیل کیا جائے، بے حسی کو احساس میں تبدیل کیا جائے. بے حسی بہت بڑی بلا ہے. کیسے بے درد میں درد کیسے پیدا کیا جائے؟ بے حسی میں حس کیسے بیدار کی جائے؟ کیسے؟ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی طرف جب خروج کیا، مدینے سے جب مکہ پہنچے، اپنے بھائی جناب محمد ابن حنفیہ کو مکتوب وصیت نامہ لکھ کے دیا. یہ نادر موقع میں سے ہے کہ جہاں پر حضرت نے خطبہ نہیں بیان فرمایا، بلکہ اپنے قلم سے اور اپنے ہاتھ سے کچھ لکھ کے دے دیا. یہ ان دستاویزات اور ان اسناد میں سے ہے. کیا فرمایا؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي اريد ان اامر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيرة جدي وابي علی ابن ابی طالب. کیا ہوا؟ ہم تو یہ سمجھے نا کہ یزید نے امام کو گھر سے نکال دیا، یزید نے دربدر کر دیا، یزید نے صحرا گمایا. غلط ہے یہ، غلط ہے یہ. یزید تو بہانہ بن گیا تھا. اگر یزید بیعت کا مطالبہ نہ کرتا تو کیا واقعہ کربلا رونما نہ ہوتا؟ اگر یزید بیعت نہ مانگتا واقعہ کربلا رونما نہ ہوتا. اگر ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ نہ ہوتا، یقین جان لیں حسین کی پہچان نہیں کی، حسین کو پہچانا نہیں جس نے. جو بھی یہ کہے کہ اگر یزید ہوتا، تخت پہ بیٹھا ہوتا اور یہ امت ہوتی یزید جیسے حکمران کو برداشت کر رہی ہے اور حسین خاموشی سے بیٹھ جائیں، یہ قوم حسین شناس نہیں ہے، یہ لوگ حسین شناس نہیں ہیں. حسین کو یزید نے نہیں بلکہ درد نے نکالا. حسین کی آہیں
یزید کی وجہ سے نہیں بلکہ درد دین کی وجہ سے نکل رہی تھی. کیا ہوا اے حسین، کیا ہوا؟ کیوں گھر سے چل پڑے؟ بچوں کو کیوں ساتھ لے لیا؟ خواتین کو کیوں اپنے ہمراہ کر لیا؟ یہ صحرا کا رخ کیوں کر لیا؟ یہ مقتل کا رخ کیوں کر لیا؟ یہ شہادتیں اور یہ اسارتیں کیوں خرید لی؟ کیا جواب ہے؟ کیا جواب ہے؟ ایک جواب، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں حکومت کی خاطر نہیں، اقتدار کے لیے نہیں، خواہشات کے لیے نہیں، ظالمانہ طور پر نہیں، مفسدانہ انداز میں نہیں، باغی بن کے نہیں، طاغی بن کے نہیں، بلکہ صرف ایک نیت لے کر نکلا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ لطلب الاصلاح فی امت جدی، امت جد کی اصلاح کے لیے. عجب، بدکار یزید ہے، اصلاح امت کی ہو جائے. جب کسی گھر میں کوئی مریض ہو، آپ طبیب کو بلائیں، طبیب مریض کو چھوڑ کر گھر والوں کا علاج شروع کر دے. عجیب بات نہیں؟ آپ بھی حیران ہوں گے، جی ڈاکٹر صاحب میں نہیں ہوں مریض، وہ فلاں میرا بھائی مریض ہے، وہ فلاں مریض ہے. دنیا تو دیکھ رہی ہے کہ یزید جرثومہ فساد ہے. اگر اصلاح کرنی ہے تو اقتدار کی اصلاح کریں، اگر اصلاح کرنی ہے تو طبقہ حاکم کی اصلاح کریں، اگر اصلاح کرنی ہے تو شہنشاہ کی اصلاح کریں. لیکن وصیت نے یہ کیوں فرمایا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. معلوم یہ ہوا کہ ایک فساد جو یزید کے فساد سے کہیں زیادہ بالاتر امت کو دامنگیر ہو چکا تھا، حسین نے اس فساد کو دیکھ لیا. ایک فساد دمشق میں دارالامارہ میں تھا، اور ایک فساد پوری رعیت میں، پوری سلطنت اسلامی میں تھا. یزید کا فساد شراب پینا، عیش کرنا، فساد مچانا، حرام و حلال میں تمیز نہ کرنا، دین خدا کا تمسخر اڑانا، اقدار کو پائمال کرنا، الہی اور انسانی اقدار کو رونگنا، یہ یزید کا جرم تھا. حسین کس کے لیے نکلے؟ کہا امت کی اصلاح کے لیے. کیا امت شراب پینے لگی ہے؟ نہیں تو. امت نے نماز پڑھنا چھوڑ دی ہے؟ نہیں تو. امت نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا؟ نہیں. امت حج پہ نہیں جاتی؟ حسین اپنی آنکھوں سے دیکھ کے گئے ہیں کہ حج کر رہی ہے. امت زکات نہیں دے رہی؟ بڑھ چڑھ کے دے رہی ہے. امت میں کیا ہو گیا؟ کیا فساد آ گیا امت میں؟ امت تو شراب نہیں پی رہی، امت تو بندر نہیں نچوا رہی، امت تو یہ سارے فساد میں مبتلا نہیں جو کچھ یزید کر رہا ہے. اگر اصلاح کرنی ہے تو یزید محتاج اصلاح ہے. بیمار کوئی ہے، اصلاح کسی اور کی. حسین کا کیا جواب آیا کہ یزید میں ایک فساد ہے، اس سے بڑا فساد امت میں ہے، اور جب تک امت کے فساد کی اصلاح نہیں ہو جاتی، یزید کی اصلاح کبھی ہو نہیں سکتی. یہ قانون ہے جو حسین بنا کے گئے. پہلے امت میں اصلاح ہو جائے، پھر یزید کی اصلاح ہو جائے گی. یزید اقتدار کا نام ہے، اقتدار میں فساد آ گیا ہے. حسین نے اس سے پہلے کہ اقتدار کی اصلاح کی کوشش کی ہو، پہلے امت کے فساد کی کوشش کی ہے، اور امت کے اندر جو فساد تھا وہ اقتدار کا فساد نہیں بلکہ اقدار کا فساد تھا. امت کا فساد، کون سی قدر مٹ گئی، کون سی اقدار پائمال ہو رہی ہیں امت میں؟ امت نمازیں پڑھ رہی ہے، روزے رکھ رہی ہے، حج کر رہی ہے، سجدے کر رہی ہے، صدقے دے رہی ہے، مال دے رہی ہے، قربانیاں دے رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے. پھر حسین امت کی کیا ہوا؟ جواب ایک ہے
کہ یزید جیسا حکمران سلطنت اسلامی پہ تخت نشین ہے اور امت بے حس ہے. امت کا درد، امت کی مرض یہ بے حسی ہے. جب تک امت بے حس رہے گی یزید اصلاح نہیں ہو سکتا. پہلے امت کے علاج کیا جائے پھر یزید کا علاج ہوگا. پہلے امت کی بے حسی کو توڑا جائے، پہلے امت کے سکوت کو توڑا جائے، پہلے امت میں احساس پیدا کیا جائے، پہلے امت کو حق پرست بنایا جائے، پہلے اس غیر جانبدار اور تماشائی امت کو میدان حق اور مرکز حق میں اتارا جائے. جب تک یہ امت بھی حص ہے، یزید نہیں بلکہ یزید کہ یزید حکومت کریں گے. یزیدیت کا سلسلہ چل پڑے گا اگر امت بھی حص رہی. حسین نے ایک یزید سے ٹکر نہیں لی بلکہ پوری یزیدیت سے ٹکر لی، اور یزیدیت قوم کی بے حسی کی وجہ سے برسر اقتدار آتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت آپ کے ملک میں جو کچھ اقتدار میں ہو رہا ہے، ہم خوش ہیں؟ ہمارا دامن تو اس نے آلودہ نہیں، ہمارا دامن تو ہم نے تو کچھ نہیں کھایا. اس نے کھایا، اس نے کھایا، اس نے ملک لوٹا، اس نے ظلم کیا. فلاں فاسد حکمران ہے، فلاں فاسد وزیر اعظم ہے، فلاں فاسد وزیر ہے، یہ نظام غلط ہے. ہمارا تو اس میں کچھ بھی ہاتھ نہیں. ٹھیک ہے، آپ نے بیت المال نہیں لوٹا، آپ نے رشوت نہیں لی، آپ نے چوری نہیں کی، آپ نے اقدار پائمال نہیں کی. لیکن سب سے بڑا جرم امت کا یہ ہے کہ جہاں رشوت خور، خائن، دین خدا کے دشمن، بے حیا اور بے غیرت حکمران ہو، امت اگرچہ یہ خیانت نہیں کر رہی لیکن خیانتوں کی حکومت کو بے حسی کے ساتھ جو برداشت کر رہی ہے یہ برابر کے شریک ہے. حسین سکوت توڑنے کے لیے، بے حسی کو توڑنے کے لیے حسین نے اقدار کی جنگ لڑی ہے، نہ اقتدار کی جنگ لڑی. اقتدار کی جنگ فوج سے لڑی جاتی ہے. خواتین پر اقتدار کی جنگ واجب نہیں ہے لڑنا. جب اقتدار کے لیے جنگ کی جائے بچوں کو میدان میں نہیں اتارا جاتا. اقتدار کی جنگ شمشیر سے لڑی جاتی ہے، چادروں سے نہیں لڑی جاتی. اقتدار کی جنگ فتح و نصرت سے جیتی جاتی ہے، مر کے نہیں جیتی جاتی. اقتدار کی جنگ جیتنے والے زندہ رہ کر جیتتے ہیں، اقدار کی خاطر لڑنے والے مر کے بھی اقدار کو جیت لیتے ہیں. کیوں ہم کہتے ہیں نصرت و فتح حسین کی ہے؟ اگر اقتدار کی خاطر ہوتی تو شکست حسین کی نہیں لے سکے اقتدار. اولاد حسین بھی نہیں لے سکی. اولاد یزیدیت میں منتقل ہو گیا اقتدار. لیکن حسین نے کہا اقتدار میں بدی اقدار کی وجہ سے ہے. جب تک اقدار کی اصلاح نہیں ہو جاتی اقتدار پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا. کبھی کہتے ہیں، سننے میں آتا ہے یہ جملہ، پاکستان کو ایک خمینی کی ضرورت ہے. خدا جانتا ہے خمینی کیا، خمینی کا پیشوا اگر علی ابن ابی طالب بھی پاکستان میں آ جائے تو پاکستانی علی کا وہی حشر کریں گے جو ان کوفیوں نے کیا. علی خون کے آنسو رو کے اس ملک سے چلا جائے گا. علی پارا پارا جگر لے کے اس ملک سے چلا جائے گا. علی ایک درد مند دل لے کے اس ملک سے چلا جائے گا. جب بھی حص امت میں خمینی آ جائے، خمینی کیا کرے گا جب امت بھی حص ہے؟ علی کیا کرے گا جب امت بھی حص ہے؟ امت کو بیدار کرے، امت میں احساس پیدا ہو. اقدار کی جنگ ہے. کیسے لڑی حسین نے، کیسے جیتی یہ جنگ؟ سکوت شمشیر سے نہیں ٹوٹتا، سکوت بندوقوں سے نہیں ٹوٹتا، سکوت ٹینکوں سے اور توپوں سے نہیں ٹوٹتا، سکوت ایٹمی دھماکوں سے نہیں ٹوٹتا،
سکوت توڑنے کے لیے فقط ایک چیز ہے، اور وہ ہے شہادت، اور وہ ہے خون۔ سکوت خون توڑتا ہے، اور سکوت ٹوٹا، امت کی بے حسی۔ وہی کوفے والے خط لکھے، انہوں نے کتنے ہزار خط لکھے، خط لکھے حسین کو بلایا، بے حسوں نے خط لکھے، حسین کو معلوم تھا بے حس ہے۔ انہی خط لکھنے والے بے حسوں کی بے حسی کو توڑا جائے کیسے؟ کوفے میں جا کر نہیں، کربلا میں جا کر۔ اور ٹوٹا، انہی خط لکھنے والوں میں سے ایک بھی زندہ نہیں رہا، سب نے یہ منت مان لی کہ خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ کیا ہوا؟ تم تو کل خط لکھ کے گھروں میں دبک کے بیٹھ گئے تھے، کل تو بے حسی اختیار کر لی تھی، کل تو خاموشی اختیار کر لی تھی، کل حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ آج کیا ہوا؟ اتنے ہزار کا لشکر تشکیل دے کر لشکر شام سے لڑنے جا رہے ہو۔ توابین کی نہضت، توابین کون لوگ تھے؟ یہی خط لکھنے والے، بے حس، بے درد۔ ناگہان درد کیسے پیدا ہو گیا؟ ناگہان احساس کیسے بیدار ہو گیا؟ اب بیدار ہونا چاہیے تھا، کیوں؟ حسین نے خون دیا ہے، حسین کے لہو کی تاثیر ہے یہ۔ حسین نے عزت اس راہ میں دی ہے، حسین نے ناموس اس راہ میں دی ہے، حسین نے اولاد اس راہ میں دی ہے۔ خواتین اقتدار کی جنگ میں شریک نہیں ہوتی، اقدار کی جنگ میں برابر کی شریک ہوتی ہیں۔ اور جس قدر بے حسی کا اور سکوت کو خاتون توڑ سکتی ہے، شاید مرد نہیں توڑ سکتا۔ لہذا کوفہ و شام کے بے حسوں کو حسین کی بہن نے وہ تماچے مارے، رو رہے تھے، چھتوں پہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، تماشا دیکھنے آ رہے تھے، رو رہے تھے۔ جو جو ان کو خبر ہوتی تھی کہ یہ اہل بیت ہیں، گریا کر رہے تھے، افسوس کہ یہ کیا ہو گیا اہل بیت کے ساتھ، رو رہے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے چھتوں پر، اسرا کا آنسو گر رہے ہیں۔ زینب الیاء کی نگاہ پڑتی ہے تماشا بین رونے والوں پر، بے حس رونے والوں پر۔ چھت پہ بیٹھ کے روتے ہو، گلی میں کیوں نہیں اترتے؟ قافلہ اسیروں میں کیوں نہیں ہو؟ رسیوں میں تمہارے ہاتھ کیوں نہیں ہیں؟ نیزے میں تمہارے سر کیوں نہیں ہے؟ نیزوں پہ چڑھے ہوئے سروں کو دیکھ کر صرف رونا سیکھا ہے؟ ایسے تماچے مارے، کہا قیامت تک روتے رہو۔ بیدار کیا، بے حسی کو توڑا، سکوت کو توڑا۔ وہی کوفہ والے، ان کا سکوت ٹوٹ گیا، انہی شامیوں کا سکوت ٹوٹ گیا، انہی کی بے حسی احساس میں تبدیل ہو گئی۔ جب تک اہل حق میں تو ہیں، علی جیسا امام حق اس کے ساتھ ہیں، اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، اس کے خطبے سن رہے ہیں، اس کے ہمراہ میدان جنگ میں شرکت کر رہے ہیں، اس کی رکاب میں لشکر تشکیل دیا ہوا ہے، لیکن بے حس سے امام پناہ مانگتا ہے۔ حسین نے کیا کہا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں حاکم کی اصلاح سے پہلے امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ خون حسین سے تخت یزید ویران ہوتا، سکوت امت ٹوٹ پڑا، ٹوٹ گیا، حسین کا ہدف پورا ہو گیا۔ اب یہ قانون تو صرف اس دور کا نہیں ہے، یہ تو قیامت تک قانون خدا یہ ہے کہ حق اور باطل برسر پیکار ہیں، اور حق و باطل کی پیکار اہل حق اور اہل باطل کے ذریعے ہوگی، اور اہل حق
اور اہل باطل اس وقت یہ جنگ جیت سکتے ہیں جب وہ بے حس نہ ہو، جب وہ حق پرست بن جائیں، حق سے غافل نہ ہو، جب خاموش نہ ہو۔ اس وقت تو حسین نے یہ سکوت توڑ دیا، اس وقت تو حسین نے یہ شہادت پیش کر دی، اس وقت تو امت کے لبوں کے تالے توڑ دیے، اس وقت تو امت بغیرت کو غیرت آ گئی۔ لیکن قیامت تک حق پرستوں کے کاروان کی حق پرستی اور بے حسی کیسے دور ہو، حق پرستی ان میں کیسے پیدا ہو اور بے حسی کیسے ختم ہو؟ کیا نسخہ کوئی حسین نے بتایا یا نہیں؟ کوئی راستہ حسین نے دکھایا یا نہیں؟ کوئی منزل حسین نے بتائی یا نہیں؟ اقتدار گرانا بہت آسان ہے، اقدار گرانا بہت مشکل ہے۔ اقدار پہ مسلط ہونا بہت مشکل ہے، اقدار کو اپنے قابو میں لانا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ جو فتنہ اقدار مچاتی ہیں اقتدار نہیں مچاتا، بلکہ جتنے غلط اقتدار ہیں وہ سب غلط اقدار کا نتیجہ ہے۔ اگر اقدار غلط نہ ہوتی تو اقتدار بھی غلط نہیں ہو سکتے۔ جب اقدار مٹ جاتی ہیں اقتدار بھی حق کا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ حق کو اقتدار مل جائے پہلے حق کی اقدار کو زندہ کرو۔ بس ایک قانون یہ ہے کہ جب تک اہل حق پرست نہیں ہوں گے، احساس حق کا ان کے اندر بیدار نہیں ہوگا، حق کو غلبہ نہیں مل سکتا، اور جب تک حق کو غلبہ نہیں مل سکتا حق اہل حق کو نجات نہیں دلوا سکتا۔ وقت ظاہراً تمام ہے، یہاں پر صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ ایسا آپ نے کل اپنے درس میں فرمایا تھا کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے، اس پہ آپ نے شعر بھی پڑھا تھا بابا بلے شاہ کا۔ تو آگے صاحب جب مولا علیہ السلام کی حکومت ہوئی اور کوفیوں نے جہاں بجا مولا کو مایوس کیا، اور مطلب مولا بھی میں امیر علیہ السلام جیسا مولا، تو کیا مطلب ہے کہ ان کی صحبت کا اثر جو ہے ان پہ نہیں ہوا؟ کیا عوامل تھے، مطلب کیا رکاوٹیں تھی کہ مطلب یہ عوام جو ہے نا مطلب مولا کے ساتھ نہیں ہو پائی؟ خوب سوال ہے یہ کہ اگر انسان خوگر ہے، خو پذیر ہے، تو پھر علی کے ساتھ رہنے والوں پر علی کی خو کیوں نہیں چڑھ گئی؟ علی کے ساتھ رہنے والوں پر علی کا رنگ کیوں نہیں چڑھ گیا؟ علی کے ساتھ رہنے والے سارے علوی کیوں نہیں ہو گئے؟ علی گونا کیوں نہیں ہو گئے؟ علی معاب کیوں نہیں ہو گئے؟ علی مانند کیوں نہیں ہو گئے؟ علی وار کیوں نہیں ہو گئے؟ علی آسا کیوں نہیں ہو گئے؟ کیوں؟ اس کے لیے بھی ایک قانون ہے، یہ بھی ایک ضابطہ ہے۔ آپ دیکھیں مثبت اور منفی جہاں بھی دو قوتیں ہوں، رنگ دینے اور رنگ چڑھانے میں بڑا فرق ہوتا ہے ان دونوں میں۔ جہاں بھی یہ دو قوتیں ہوں مثبت اور منفی، ان کے رنگ چڑھانے اور رنگ دینے میں بڑا فرق ہوتا ہے، ایک جیسی نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس رنگین کپڑا ہے اور ساتھ سفید لباس، آپ سفید لباس کو رنگین لباس کے ساتھ رکھیں، رنگین لباس کا بھی وہ بھی ایک رنگ ہے، سفیدی بھی ایک رنگ ہے، سرخی بھی رنگ ہے، سبزی بھی رنگ ہے، سفیدی بھی رنگ ہے۔
لیکن جب ان دو رنگوں کو ایک ساتھ رکھیں گے سرخی سفیدی پہ چڑھ جائے گی، سفیدی کبھی سرخی پہ نہیں چڑھی. یعنی یوں نہیں ہوا آج تک کہ آپ نے اپنے سفید کپڑے سرخ کپڑوں کے ساتھ رکھے ہوں اور جب صندوق کھولا ہو تو سرخ کپڑے بھی سفید ہو گئے ہوں، بلکہ ہمیشہ سفید کپڑے سرخ ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کبھی ایک بیمار آدمی اور ایک صحت مند آدمی جب آپس میں دوست بن جائیں، آنا جانا شروع ہو، تعلقات ہوں، کہ کبھی بیمار صحت مند کے ساتھ بیٹھنے سے صحت مند ہو گیا ہو، تندرستی اس کو چڑھ گئی ہو، تندرستی لگ گئی ہو، اس کو صحت لگ گئی ہو. آپ کو زکام تھا، آپ کسی ایسے آدمی کے پاس بیٹھے جس کو نہیں تھا، بس 5 منٹ بیٹھے، آپ ٹھیک ٹھاک ہو کے گھر آ گئے. گھر والوں نے پوچھا کیسے ٹھیک ہوا؟ آپ کہیں اس آدمی کے ساتھ بیٹھا، اس کو زکام نہیں تھا، اس کا زکام نہ ہونا مجھے بھی لگ گیا ہے، میرا زکام بھی ختم ہو گیا. آپ پانی رکھیں، ایک نجس پانی ہو، ایک پاک، ایک لوٹے میں نجس پانی، ایک میں پاک پانی ہو، پھر ان دونوں کو ملا دیں. آپ دونوں لوٹے ملا دیں ایک جگہ. پاک لوٹے کی طہارت نجاست پر نہیں چڑھتی، لیکن نجس لوٹے کی نجاست پاک پر چڑھ جاتی ہے. آپ کا ہاتھ اگر نجس ہے، اپنے پاک لباس کو لگائیں تو لباس نجس ہو جائے گا. یوں نہیں کہ میرا ہاتھ نجس ہے، میں اپنے پاک لباس کو لگاؤں تو لباس کی پاکی ہاتھ پر چڑھ جائے گی. یہ بھی ایک قانون ہے. کیا قانون؟ یہ ہے کہ کچھ چیزیں پھیلتی ہیں، کچھ چیزیں پھیلائی جاتی ہیں. بیماریاں پھیلتی ہیں، تندرستی پھیلائی جاتی ہے. نجاستیں پھیلتی ہیں، طہارتیں پھیلائی جاتی ہیں. بیماریاں پھیلتی ہیں، علاج پھیلائے جاتے ہیں. بربادیاں پھیلتی ہیں، تعمیرات پھیلائی جاتی ہیں. کچھ چیزیں خود پھیلتی ہیں، کچھ چیزوں کو پھیلانے کی ضرورت ہوتی ہے. انسان خوگر ہے، خوگر ہے، اس پہ خو چڑھتی ہے، اچھائی کی بھی اور برائی کی بھی، خو پذیر ہے. لیکن خو میں فرق ہوتا ہے. مجھ میں ہر رنگ چڑھنے کی خو ہے، سفید رنگ چڑھنے کی بھی خو ہے، سرخ رنگ چڑھنے کی بھی خو ہے. میں دونوں رنگ قبول کر لیتا ہوں، لیکن ان رنگوں میں فرق ہے، مجھ میں نہیں ہے فرق. میں دونوں کے لیے یکساں ہوں. آپ اپنے گھر کی دیوار کو سفید کر دیں تو سفید ہو جائے گی، سرخ کر دیں تو سرخ ہو جائے گی. لیکن سفیدی اور سرخی میں فرق ہے. آپ اپنے لباس کو پاک کریں، پاک ہو جائے گا. اپنے لباس کو اگر نجس کریں، نجس ہو جائے گا. لیکن پاکی اور نجاست میں فرق ہے. آپ اپنے گھر کو آلودہ رکھیں، آلودہ ہو جائے گا، صاف رکھیں، صاف ہو جائے گا. لیکن آلودگی اور صفائی میں بہت فرق ہے. کراچی شہر میں کتنی آلودگی ہے، کتنی گندگی ہے. پورا شہر کوڑے کا ڈھیر معلوم ہوتا ہے. یہ پھیلایا نہیں گیا، پھیلا ہے. شہر میں دھواں پھیلتا ہے، لیکن شہر میں دھواں صاف خود نہیں ہوگا. ضرورت ہے اس کو. بس انسان خو پذیر ہے، اس پہ خو چڑھتی ہے. لیکن یہ خو دو قسم کی ہیں، ایک مثبت اور ایک منفی خو، ایک اچھی اور ایک بری خو. ان میں فرق ہے، اچھائی اور برائی میں فرق ہے.
बुरी खू दौड़ के चढ़ जाती है और इंसान दौड़ के चढ़ा लेता है, लेकिन अच्छी खू, मैं तो तैयार हूं अच्छी खू अपनाने के लिए, लेकिन अच्छी खू फैलाई जाती है, फैलती नहीं है। अब अली के साथ जो लोग बैठे थे, क्यों अली का रंग उन पर नहीं चढ़ा, लेकिन बेहिसी का रंग उन पर चढ़ गया? इसलिए कि बेहिसी मनफी कब्र है और अलवियत मुस्बत कब्र का नाम है, और जब मुस्बत और मनफी अकदार खूपजीर के सामने रखी जाएं तो मनफी अकदार दौड़ के फैल जाती हैं, मुस्बत अकदार को फैलाने की जरूरत पड़ती है। अलवियत फैलाने वाले कहां थे? अलवियत की तरवीज करने वाले कहां थे? आज भी ऐसे है, उस दौर में नहीं, आज भी ऐसे है। आज भी दो किस्म की कदरें, मुस्बत और मनफी। बाहर न जाएं, अपने गिरेबान में जाके देखें। हम पर भी एक पूरा निजाम हुकूमत कर रहा है अकदार का। इन अकदार को जरा परखें, ये अकदार कहां से चढ़ी हमें, कहां से लगी हमें? बुरी अकदार फैलती हैं। अब जो चीज खुद फैलती है उसको फैलाया भी जाए, सोने पे सुहागा, धुआं खुद फैलता है, अब फैलाया भी जाए। बीमारियां खुद फैलती हैं, फैलाई भी जाए। निजासत खुद भी फैलती है, फैलाई भी जाए। कबाहत खुद फैलती है, फैलाई भी जाए। बेहिसी फैलती है, फैलाई भी जाए। फिर नूरुन अला नूर, यानी जुल्मातुन फौका जुल्मात। लेकिन हिदायत, अलवियत, नबवियत ये फैलती नहीं बल्कि फैलाने की मोहताज है। अब जो चीज फैलाने की मोहताज हो उसको कोई फैलाने वाला ना हो, और तवक्को ये रखेंगे कि हम बैठे बैठे खुद ये हिदायत पालेंगे, ये नहीं हो सकता। बस खुद इन दो चीजों में फर्क है, मुस्बत और मनफी में। शायद पहले आपकी खिदमत में अर्ज किया या नहीं कि किसी शहर में वहां के हुक्मरान की जबानी ये बताया गया कि वो बहुत ही आदिल और मुनसिफ, यानी आज की इस्तिलाह में बहुत ही लिबरल आदमी है। वो जहां भी शराब खाना बनाते हैं साथ ही मस्जिद भी बनाते हैं, जहां भी कुबा खाना बनाते हैं साथ ही मस्जिद भी तामीर करवाते हैं, ताकि खल्क़ खुदा आजाद है, मुख्तार है, जिधर मर्जी है चले, जो दोनों दरवाजे खुले हुए हैं। किसी जगह फकत शराब खाना नहीं बनाया बल्कि साथ मस्जिद भी बनाई है। जिनका जी चाहता है मस्जिद में चले जाएं, जिनका जी चाहता है वो शराब खाने में चले जाएं। अब देखें लोगों को कितनी पसंद आती है ये बात। भाई बात तो बड़ी पते की है, ऐसे ही होना चाहिए। ये सिर्फ मस्जिदें बनाना, वो लोग जो मस्जिदों में नहीं जाना चाहते फिर वो कहां जाए? बस दोनों काम बनाए, जिसकी मर्जी है जिधर जाए। ये अच्छी बात है, अक्ल कबूल करती है? हरगिज। जवाब इसका यही था कि यही हुक्मरान जो शराब खाने के साथ मस्जिद बनाता है, अस्पताल के साथ गंदगी का ढेर क्यों नहीं बनाता? जब अस्पताल बनाता है साथ जरासीमों के लिए जौहर क्यों नहीं बनाता? जिसकी मर्जी है बीमार हो, जिसकी मर्जी है इलाज करे। जहां पर अदालत बनाता है वहां पर बेअदालती के लिए मरकज क्यों नहीं कायम करता? हर जो मर्ज के लिए क्यों नहीं मरकज कायम करता? जिनकी मर्जी है अदालत ले, जिनकी मर्जी है ना ले। ये क्या बात है कि हम मुस्बत और मनफी अकदार दोनों को आजाद छोड़ते हैं, जिसकी जो मर्जी है ले लो। बल्कि एक चीज फैलाने की मोहताज है, दूसरी खुद फैलती है। एक खू अपनाने के लिए उसको फैलाने की भी जरूरत है और इंसान को तैयार होने की भी जरूरत है। आप देखें सुर्ख रंग, स्याह रंग हर जगह चढ़ जाता है, लेकिन सफेद करने के लिए
جب دیوار کو آپ سفید کرتے ہیں پہلے کیا کرتے ہیں؟ پہلے ایک کچا کوٹ کرتے ہیں نا آپ دیواروں کو. اگر دیوار پہ کوئی اور رنگ چڑھا ہوا ہے اس کو سفید کرنا ہے آپ کو. اب اس پہ پہلے ایسے ایک چونا پھیرتے ہیں آپ تاکہ وہ رنگ پہلا جو ہے وہ مدھم ہو جائے. ایک دم سے اس پہ سفیدی نہیں آتی بلکہ پہلے رنگ کو مٹانے کی ضرورت ہے. جب تک پہلا رنگ مٹے گا نہیں سفیدی نہیں چڑھتی. لیکن سیاہی پھیلانے کے لیے سفیدی مٹانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جتنی سفیدی سفید تر ہوگی اتنی ہی سیاہی اس پر زیادہ چڑھے گی. سفیدی کرنے کے لیے سیاہی مٹانے کی ضرورت ہے لیکن سیاہ کرنے کے لیے سفیدی مٹانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر ایک سیاہ جس کا دل سیاہ ہے جس کے اعمال سیاہ ہیں علی کی معیت میں جا بیٹھے جب تک سیاہی کو دھوتا نہیں ہے بیاض علی سفیدی علی کبھی اس پر چڑھے گی نہیں. پیغمبر اکرم کے ساتھ لوگوں نے کتنی مدت گزاری آخرکار گمراہ مرے. خون نہیں چڑھتی جب تک پہلے وہ غلاظت دور نہ کی جائے. بلکہ قرآن ہدایت ہے. خود قرآن نے بیان کیا کہ جب بھی ایک آیت نازل ہوتی ہے ترجمہ عرض کر رہا ہوں آیت قرآن کا جب بھی خدا کی طرف سے کوئی آیت نازل ہوتی ہے اس آیت کے دو اثر ہوتے ہیں. ایک اثر ان لوگوں میں جو ایمان والے ہیں ایک اثر ان لوگوں میں جو گمراہ لوگ ہیں. اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور گمراہ لوگوں کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے آیت قرآن کی وجہ سے. آیت قرآن تو ہدایت ہے نور ہے. پھر بارش کی مثال لیں. میں نے عرض کیا نا کہ اگر برستی بارش میں اگر آنکھیں کھول کے دیکھیں نہ نابیناوار بڑی حکمت کی باتیں معلوم ہوں گی. بصر و بصیرت کھول کے اگر دیکھیں کیا معلوم ہوگا؟ کتنی صاف اور شفاف بارش باغ پر بھی برستی ہے اور ڈھیر پر بھی برستی ہے. کوڑے کرکٹ کی ڈھیر پر بھی برستی ہے باغ پر بھی برستی ہے. لیکن اس بارش کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ در باغ لال رویت در خارزار خس. یہی بارش جب باغ میں برستی ہے وہاں سے گل لالا اگتا ہے اور یہی بارش جب ڈیر پر برستی ہے وہاں سے گندگی کی ندیاں بہ نکلتی ہیں. یہ خو ہے. ڈیر بارش سے وہ خو لیتا ہے باغ بارش سے وہ اپنی خو لیتا ہے. جو بھی جیسا ہو علی کے ساتھ رہنا. بہت سے پہلے مدینے میں رہتے تھے جب علی برسرکار آئے ان کو مدینہ چھوڑنا پڑا. بہت سے پہلے خوب تھے بعض آیات قرآن اتنی پٹڑی سے اتر گئے چونکہ جب ڈھیر پہ بارش برستی ہے سوائے گندگی کے وہاں سے کچھ نہیں ہوتا. تعفن بدبو یہ ڈھیر کی خاصیت ہے. بس خو چڑھتی ہے لیکن جس پر خو چڑھتی ہے اس کی حالت کیا ہے؟ وہ کیا خو لیتا ہے اس سے؟ اس خو کی تاثیر کیا ہے اس کے اندر؟ اور آپ دیکھیں گے یہی ہوا. اس قانون کو مد نظر رکھ کر ہم یہ کہیں گے کہ انسان خوگر ہے. اگر بارش بھی کیسی برس رہی ہو جیسے کراچی کی نالیوں میں پانی بہتا ہے یہ پانی کسی جوہر میں جا کے گرے آپ کے گھر کا پانی گٹر کا پانی گندا پانی آلودہ پانی بھی آلودہ جہاں گر رہا ہے وہ بھی جوہر ظلمات فوق ظلمات. ایک گندگی آپ کے گھر کی گندگی ساری دھو کے اس نے لی بہا کے لے گیا اور ایک بڑی گندگی میں جا کے اس چھوٹی گندگی کو ڈال دیا. گندگی کا سمندر بنا دیا.
گندگی کا بحر بنا دیا. یہ لوگ جو پہلے بھی گندے تھے اور پھر گندے لوگوں سے بھی جب اٹھے بیٹھے تو یہ ایسی ہے جیسے گندی نالی گندے جوہر میں جا کے گرتی ہے. لوگ بیٹھتے ہیں تھڑوں پر بیٹھتے ہیں. یہ تھڑا کیسا ہے؟ گندی نالی تو نہیں, میں کہیں گندا جوہر تو نہیں. گندے جوہر میں جب گندی ندیاں گرتی ہیں وہ دریاؤں کی اور سمندروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. لیکن اگر ایک پاک و پاکیزہ حوض اور اس میں شفاف اور گوارا پانی اگر گرے وہ ایک چشمے کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے. خو ہوتی ہے لیکن خو پذیری کا بھی اپنا ایک قانون ہے.